ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہوا تھا۔ اب ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ بیان ہو رہا ہے کہ کیسے آپ کافر اور ستارہ پرست قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر یہ بت پرست تھا، مومن نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال لأبی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، باپ سے مراد ہے عرفی باپ یعنی چچا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں تارخ وہ مسلمان تھے، تو یہ چچا کیا کہا؟ اے میرے والد، اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ اور پھر کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے والد، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، بس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو سمجھایا۔ چچا نے کیا جواب دیا پلٹ کر؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے سلام ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کو نصیحت تھی، اور انداز نصیحت دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کہا کہ عبادت کا مستحق تو وہی ہو سکتا ہے جو بذات خود اوصاف اور کمال والا ہو، نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ نہ سنتے ہیں اور نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں، یہ تو خود تمہارے محتاج ہیں۔ اگر تم ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ نہ رکھو تو یہ دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتے، تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ایسے مجبور لاچار کہ بت کی تم پوجا کرتے ہو اور اس کو خدا مانتے ہو، اے چچا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے مزید دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو تیرے پاس میں نہیں ہے، یہ معرفت کا جو نور ہے اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے، تو تم میرے دین کو قبول کر لو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ آپ سمجھا رہے ہیں۔ پھر بعد میں آپ نے کیا کہا کہ اے میرے چچا تو شیطان کا بندہ مت بن، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ نا کہ جب کوئی آدمی کسی غلط سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس غلط آدمی کی جب غلطی کو اس کی نگاہوں میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ شیطان نے تجھے ورغلا دیا ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تم ایسے اللہ کے نافرمان
کے کہنے پر جو ہے وہ بت کی پوجا کرنے لگ گئے، یہ غلط بات ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ نے آخر میں کہا کہ مجھے ڈر ہے، اگر تو رحمان کی نافرمانی اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اگر کفر میں مبتلا ہو گئے، اسی میں مر گئے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت تھی۔ چچا نے جواب میں کیا کہا؟ وہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے کرتے کہا کہ اگر تم میرے خداؤں کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا اور تم کو چھوڑ دوں گا، تم سے جدا ہو جاؤں گا میں، عرصہ دراز کے لیے تم مجھ کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ تجھے سلام ہے۔ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا نا کہ تجھے سلام ہے، یہ وہ والا سلام نہیں جو ہم محبت سے ملتے وقت کسی سے کیا کرتے ہیں، یہ وہ والا سلام ہے کہ جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے تو چھوڑنے کے لیے سلام کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی جو ہے بہت زیادہ غلط باتیں کرنے لگ جاتا ہے، کوئی جاہل آدمی، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ سلام سلام، یعنی تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ، تو یہ وہ چھوڑنے والا سلام ہے، یہ وہ والا سلام نہیں ہے جو دعا کے طور پر کا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو سلام متارکت کیا۔ اچھا ایک بات اور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سأستغفر لک ربی، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے معافی چاہوں گا، یعنی تیرے لیے استغفار کروں گا۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے جو مغفرت کی دعا کا وعدہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ابھی آپ کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی، لیکن جب ایمان لانے کی توقع ختم ہو گئی تو پھر آپ نے جو ہے اس کو بالکل ہی ترک کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے جوابات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جب جدا ہونے کا آپ نے ارادہ کیا تو آخر میں کیا کہا؟ وَأَعْتَزِلُكُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ یعنی تم لوگ نہیں مانتے تو اب میں تم سے الگ جا رہا ہوں، اور تم بتوں کی پوجا کر کے بد نصیب ہوئے ہو، میں اللہ کی عبادت کر کے بد نصیبی سے بچ گیا ہوں۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کافروں بد مذہبوں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے، جب وہ لوگ حق کی طرف نہ آئیں تو ان سے جدا ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدائیگی اختیار کر لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کا ایک طریقہ۔ اس کے بعد میں ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بتوں کی پوجا میں مصروف اپنے چچا اور قوم کو خطاب کر کے کہا ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اور او ينفعونکم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا غلط لوگ ویسا ہی جواب دیتے۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ نہیں بتایا کہ یہ بت ہمارے کام آتے کہ نہیں آتے، جواب میں کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اب ہم غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں؟ بس ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم تو یہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، کیا تم نے اس کے بارے میں کبھی غور کیا کہ یہ جو ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑا قریب سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم غور کرو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ بتوں کی عبادت کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مختلف انداز سے سمجھاتے رہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابھی پیچھے گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، تو آپ نے اپنے چچا کے لیے دعا مانگی تھی کیسے کہ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ تو
تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، کیونکہ جدا ہوتے وقت میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کا یہ پکا دشمن ایمان لانے والا نہیں ہے تو آپ بالکل بیزار ہو گئے۔ کتنے بیزار ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھا، وہ وعدہ آپ نے پورا کر دیا تھا، لیکن جب پتہ چل گیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُمْ، جب ابراہیم کے لیے بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اسے بالکل بیزار ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا حق کے دائی اور پوری قوم بت کی پجاری، ستاروں کی پوجا کرنے والی، آپ ڈرے نہیں کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ لوگ مجھ کو ماریں گے۔ آج تم حالات سے ڈر جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں حالات خراب ہیں، سنبھل کے بولنا چاہیے، کیا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے، کون ساتھ میں تھا؟ بظاہر کوئی ساتھ میں نہیں تھا، لیکن آپ نے ہر وقت جم کر کے ان کے بتوں کو کی مذمت کی، اور بالکل جو ہے وہ آپ نے خوف نہیں کیا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا آذر اور قوم سے فرمایا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر کے بیٹھتے ان کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے مجسموں کی جو عبادت کی معقول دلیل نہیں دی، بلکہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو، کوئی قوم کا ڈر نہیں، ایک اللہ کا ڈر دل میں، بولے تم سب گمراہی کے اندر ہو، سب غلط کر رہے ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بیان کرنے میں کوئی رو رعایت نہیں کی کسی کی، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خلاف شرع کام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے زیادہ لوگ ہیں میں اکیلا ہوں، حق بات ہے تو وہ کہنا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے۔ اور بت پرستی اب قوم میں ایسی جو ہے وہ بس گئی تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بتوں کی عبادت کرنا یہ گمراہی ہے۔ معلوم ہو کیا کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن باپ دادا سے وہ کرتے آ رہے تھے، ان کو بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی ایک زمانے سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سمجھاؤ تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب اتنے زمانے سے سب لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہے، تبھی تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ابراہیم تم صحیح میں کچھ حق بات کہہ رہے ہو کہ ایسے کھیل کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں کھیل نہیں کر رہا ہوں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ کہا کہ کھیل کی بات نہیں، یہ پکی بات ہے یہ۔ اب چونکہ برس سے وہ چیز ان کے اندر رچ بس گئی تھی، آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر کچھ قوموں کے اندر رواج ہے کہ مرد لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں، تو اب اگر ان کو بتاؤ کہ یہ غلط بات ہے، گندی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسی گندی بات ہے، ہم لوگ زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو گندی بات اور غلط بات بھی جب رچ بس جاتی ہے تو سب اچھی لگتی ہے، اور اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو سمجھتے ہیں یہی غلط بول رہا ہے وہ۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ غلط رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو جب سمجھاؤ نا تو بولے ایسے کیسے غلط ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کہا جائے لوگوں سے کہ 3, 13, 23 کو شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو بڑے بوڑھے بالکل غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے کیسے غلط ہو جائے گا، ہم نے ہمارے باپ دادا کو دیکھتے چلے آئے کہ وہ کہتے تھے 3, 13, 23 کو شادی نہیں کرنا چاہیے، 8, 18, 28 کو نہیں کرنا چاہیے۔ بات ہے غلط، لیکن اب وہ جلدی اس کو مانتے نہیں ہیں، کہتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ بتا رہا وہی غلط بتا رہا ہے۔ ایک جگہ نکاح پڑھاتے وقت میں وہ مہر لکھوا رہے تھے، اس نے لکھا ہے 786 روپے مہر لکھ دو۔ میں نے کہا 786 روپے مہر تو صحیح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ چاندی کم سے کم 10 درم مہر میں ہونا ضروری ہے، اور آج کل 786 روپے میں جو ہے وہ 10 درم چاندی آتی نہیں ہے، تو یہ تو مہر کم ہے، شریعت نے جتنا بتایا کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ اب وہ غصہ ہونے لگے، بولے 786 روپے مہر پوری ہم بوڑھے ہو گئے، سنتے سنتے آ رہے ہیں، سب رکھتے رہے، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو تو اس سے پہلے جب رکھ رہے تھے تو چاندی بہت سستی تھی، 786 روپے میں بہت ساری چاندی آ جاتی تھی، اب نہیں آتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز رس بس جاتی ہے لوگوں کے اندر تو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم صحیح بول رہے ہو کہ کھیل کود کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرنا بند نہیں کیا،
سمجھاتے رہے۔ ایک بار آپ نے ان کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ سے ڈرو، اور بتوں کو جو تم پوجتے ہو یہ سراسر غلط ہے۔ سمجھانے لگے تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا عجیب و غریب جواب دیا۔ وہ جواب میں کہنے لگے فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا وحرقوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ اچھی بات کا جواب دینا چاہیے تو ان کا جواب تھا ان کو مار ڈالو، بس یہی جواب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ باطل کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جب جواب نہیں بنتا تو گالی یا گولی سے بات کرتے ہیں، تو وہی والا طریقہ انہوں نے بھی کیا۔ تو اور ایک موقع پہ آپ نے جو ہے یہ کہا کہ اذ قال لابی وقومہ ماذا تعبدون، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، تو قوم نے جواب کیا دیا؟ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ کل ہماری عید کا دن ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، کھانے کے جو ہے وہ قسم قسم کی چیزیں ہم بنائیں گے، بتوں کے پاس رکھ کر کے میلے میں جائیں گے اور آ کر کے ان کو جو ہے پرساد کے طور پہ ہم لوگ کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ میں میلے میں چلیں، وہاں بڑا مزہ آئے گا، بتوں کی زینت، ان کی سجاوٹ، بناؤ سنگار، تماشا، یہ سب دیکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی باتوں کو سنا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آپ نے ایک ستارے کی طرف دیکھ کر کے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس نے ستارے کو ایک نگاہ دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یہ حقیقت میں آپ کا کلام تعریض کے طور پر تھا، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ میرا دل بیمار ہے، یعنی اسے تمہاری طرف سے رنج اور غصہ ہے، تم لوگ کیوں ایسی غلط باتیں کرتے ہو؟ تو یہ دل کی بیماری کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حقیقت میں آپ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے۔ اب وہ قوم جو ہے وہ ستاروں کی پجاری تھی، وہ سمجھتی تھی بیمار کے پاس جائیں گے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم تم یہیں رہو، ہم جاتے ہیں۔ اب وہ میلے میں گئے، حضرت پورا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہ میلے میں گئے اور سب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر کے بتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بت کافی تھے، بعض بت چھوٹے تھے، بعض بڑے تھے، کوئی چاندی کا تھا، کوئی سونے کا، کوئی تانبے کا، کوئی پیتل کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سب سے بڑا بت جو بنا ہوا تھا وہ جواہرات کے اندر لدا ہوا تھا، تو بتوں کا جواب نہیں ملا، تو کہا کیا ہو گیا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ جواب کیا دیتے، بت بھی کبھی بولتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے بتوں کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور پھر جو کلہاڑا تھا اسی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ میلے سے لوگ آئیں گے اور آ کر کے جب پوچھیں گے، چھوٹے بتوں کا حال جب دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑا والا جو ہے وہ اپنے کندھے پر کلہاڑا لٹکائے ہوئے ہے، لگتا ہے کہ اسی نے ان سارے بتوں کو جو ہے وہ توڑا ہے۔ خیر، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کیا۔ شام کے وقت میں جب وہ واپس آئے، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ بتوں کی بڑی مذمت کرتا ہے، لگتا ہے اسی نے کیا، ان کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ میں تو نے یہ کیا کام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سمجھانے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اس بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے، جس سے یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ اسی نے بتوں کو توڑا ہے۔ اب وہ غصہ ہو گیا ہوگا کہ میں اتنا بڑا بت ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کیوں پوجے جاتے ہیں، میری اکیلی کی پوجا ہونی چاہیے، تو غصے میں توڑ دیا ہوگا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو آپ بتائیں تاکہ وہ لوگ غور تو کریں، جو بت بول نہیں سکتا وہ پوجا کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور حضرت ابراہیم کی بات ان کو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ پھر ہٹ درمی پہ اتر آئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بت بولا نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پھر اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلیں تھیں، جن دلیلوں کا ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا
تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے۔ فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں اور تمہارے کاموں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب وہ جب لوگ بالکل عاجز آ گئے تو کہنے لگے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم کو جلا دو۔ پھر اس کے بعد میں وہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے وہ، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا اور کوسا بستی کے اندر پتھروں کی ایک بڑی لمبی چوڑی 4 دیواری بنائی، اس کے اندر لکڑیاں جمع کی، سب نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا لکڑیاں بھرنے کے اندر، خوب لکڑیاں بھر دی اور آگ جلائی۔ آسمان سے آگ باتیں کرنے لگی کہ پرندہ اوپر سے گزرتا تو وہ جل جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے اندر رکھ کر کے اس آگ کے اندر پھینکا گیا، لیکن آپ کی زبان مبارک پر یہی تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا کرم کیا کہ آگ گلے گلزار ہو گئی۔ رب نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کا حکم آیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے سلامتی کے ساتھ میں باہر تشریف لائے تو کفار کو پھر سمجھایا، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا اور وہ مانے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت تشریف لائے تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام مومن نہیں تھے، اصل توحید اور ایمان تو پہلے ہی سے ان کے پاس میں تھا، لیکن رب فرماتا ہے فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسالت کے اوپر ایمان لائے۔ اب اس کے بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی کئی مرتبہ تبلیغ کی، بڑی تفصیلات ہیں، ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ لوگ رائے حق کی طرف نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔